वजारत ले लेंगे। अब ये चीज देखने के बाद और खसूसन पिछले 1.5 महीनों से इमरान खान साहब और पीटीआई की पॉपुलैरिटी और खसूसन इमरान खान साहब की प्राइम मिनिस्टरशिप से उतरने के बाद पॉपुलैरिटी, उनके घरों के अंदर से उनके ऊपर प्रेशर है। उनके बीवी बच्चे इमरान खान साहब के साथ खड़े हैं, उनके बीवी बच्चे, उनके बहन भाई, उनके वालिदैन इन मुनहरफ अराकीन के वो पीटीआई और इमरान खान साहब के साथ खड़े हैं, जिसका मैं 2-4 का तो मैं आई विटनेस हूं, मेरी उनसे मुलाकात हुई है। तो जनाब उनके ऊपर जो प्रेशर था और फिर सबसे बड़ा दुनियावी प्रेशर, वो तो ये सोच के गए थे कि हम अगली दफा चलो डी-सीट हो भी गए, हम खुद या अपने किसी बेटे को या भाई को नून लीग के टिकट से इलेक्शन लड़ा लेंगे। अब पोजीशन 180 डिग्री की चेंज हो गई। अब पीटीआई का टिकट जो है वो जीतने की जमानत है और नून लीग का टिकट जो है वो रुसवाई और जगहसाई की जमानत है, जमानतें जब्त करवाने की जमानत है। तो अब उन्होंने ये सोचना शुरू किया। तो पिछले 3-4 दिन से उनमें से अक्सर लोगों ने डायरेक्टली और इनडायरेक्टली चौधरी परवेज लाई साहब से रब्ता किया है, हमारी लीडरशिप से रब्ता किया है और इंशाअल्लाह कल, क्योंकि उन्हें इस वक्त जो है वो बंद करके रखा हुआ है, उन्हें पाबंद सलासिल करके रखा हुआ है, उन्हें बदनामे ज़माना होटल्स के अंदर जनाब उन्हें कभी 5 दिन एक होटल, कभी 5 दिन दूसरे होटल में बंद किया हुआ है और उनके ऊपर सख्त पहरा है। वो ना फोन कर सकते हैं ना किसी से मिल सकते हैं, लेकिन उनमें से लोग खुददार भी हैं, गैरतमंद भी हैं। नज़ीर चौहान जैसा मुहिब्बे वतन और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस और खत्म नबूवत का पहरेदार भी है। मैं उसको मुखातिब करके और बाकी सबको कहूँगा कि आज अगर दुनिया के अंदर नामूस रसालत के खिलाफ बोलने वाले और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत के ऊपर जो जिन जिन लोगों ने नापाक हरकत की, अगर वो इमरान खान साहब के खिलाफ आके खड़े हो गए हैं तो तुम्हारी गैरत मोहम्मदी कहाँ पे सो गई है? तुम्हें उठना चाहिए। और मुझे पक्का उम्मीद है कि जब वो उस जेल से बाहर आएंगे, जब वो असेंबली हॉल के अंदर दाखिल होंगे, तो आका नामदार अहमद मुस्तफ़ा सरवर कौनैन के सदके, दाई हलीमा की गोद में पलने वाले दुनिया की सबसे ज़हीन, सबसे हसीन, सबसे फतीन हस्ती की नामूस के सदके इंशाअल्लाह वो चौधरी परवेज लाई साहब को वोट देंगे, क्योंकि चौधरी परवेज लाई साहब खुद भी खत्म नबूवत के और नामूस रसालत के सबसे बड़े पहरेदार हैं। इमरान खान साहब तो है ही हैं, लेकिन चौधरी परवेज लाई साहब का एक एक जिंदगी का लम्हा इस बात के हवाले से गवाह है। तो हमें उम्मीद है इंशाअल्लाह दुनियावी और दीनी दोनों नुक्ता नजर से मुनहरफ अराकीन जब कल उस जेल से छूट के आएंगे और जब वो असेंबली के हॉल में बैठेंगे, तो उनके ज़मीर का एक सवाल उनके दिमाग के अंदर जनाब कचकोले मार रहा होगा कि हम इस मौके पे अपनी दीन भी बचाएं और अपनी दुनिया भी बचाएं। तो उनका फैसला चौधरी परवेज लाई के अलावा और कोई नहीं हो सकता। और इंशाल्लाह जिन्होंने राब्ता किया उनको वेलकम। और आज रात को बाकी भी और कल दिन को भी इंशाल्लाह लम्हा बलम्हा सूरत हाल चेंज हो रही है और इंशाल्लाह बहुत से लोग इस बैरूनी साजिश या मुदाखलत या अगयार की मुदाखलत से इंशाल्लाह अपने आप को मुबर्रा करते हुए चौधरी परवेज लाई साहब और इमरान खान साहब के कैंप में शामिल होंगे। तीसरी चीज, सुल्तान मफरूरुद्दीन और तुगरुल नवाज शरीफ साहब के लिए सफारती पासपोर्ट। मैं इमरान खान साहब का और पीटीआई का स्पोक्स पर्सन होने के नाते से और नामजद वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज लाई साहब के तर्जमान की हैसियत से मुतालबा करूंगा, और ये मुतालबा पूरी 22 करोड़ आवाम का है। नवाज शरीफ सिर्फ आवाम का मुजरिम नहीं है, नवाज शरीफ सिर्फ पीटीआई का मुजरिम नहीं है, नवाज शरीफ पाकिस्तान के अदारों का मुजरिम नहीं है, नवाज शरीफ पाकिस्तान की अदलिया का मुजरिम नहीं है, नवाज शरीफ पाकिस्तान के इखलाक, पाकिस्तान के कानून, पाकिस्तान की सॉवरेनिटी, पाकिस्तान की सरबुलंदी सबका मुजरिम है। वो सबको चूना लगा के 50 रुपए के स्टाम्प के ऊपर, और बदकिस्मती की इंतहा देखें कि जिस शख्स ने 50 रुपए के स्टाम्प के ऊपर जमानत दी थी कि भाईजान मेरे भाई को जाने दो, मैं गारंटी देता हूं, मैं बड़ा ईमानदार हूं, मैं वापस लेके आऊंगा 2 महीने बाद, वो बदकिस्मती से इस पाकिस्तान का वजीर आजम बन गया है। तो हमारा मुतालबा ये है कि कतन भी उसको सफारती पासपोर्ट मत दिया जाए। ये अदालत उज़्मा के भी इम्तिहान है। पूरी 22 करोड़ पाकिस्तानी देख रहे हैं इस वक्त अदालत उज़्मा की तरफ इंसाफ के लिए कि इस मुजरिम को, इस मफरूर को अगर सफारती पासपोर्ट मिल गया तो फिर हर वो शख्स के जो यहाँ से मफरूर है, कोई कत्ल करके
کوئی ریپ کر کے یا کوئی بھی جرم کر کے اگر وہ ملک سے باہر ہے تو پھر اس کو بھی رائٹ حاصل ہوگا کہ وہ بھی سفارتی پاسپورٹ بنائے اور پورے اس کو احتشام سے واپس آئے. اور پھر دوسرا مطالبہ ہمارا یہ ہے اس میڈیا ٹاک کے ذریعے سے پوری پاکستانی قوم کی نمائندگی کرتے ہوئے, اگر یہ مفرور الدین اور طغرل نواز شریف واپس آتے ہیں تو آئین اور قانون کا یہ تقاضا ہے, آئین اور قانون کا یہ تقاضا ہے کہ انہیں فوراً ایئرپورٹ کے اوپر گرفتار کیا جائے. یہ پوری پاکستانی قوم اس چیز کو ایکنالج کرنے کے لیے, اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے عدالت عظمیٰ کی طرف دیکھ رہی ہے کہ عدالت عظمیٰ اس کے اوپر کیا فیصلہ دے گی. ایک تو یہ, اور آخری چیز جو آپ کے سامنے رکھوں گا, عدالت عالیہ کا فیصلہ آج شام تک جو ہے وہ انٹرا کورٹ اپیل جو ہم نے کی اس کی آج سارا دن ہیئرنگ ہوئی. اس ہیئرنگ میں بھی ہم نے جناب ساری وہی چیزیں رکھی ہیں کہ ہمارے جو ڈپٹی اسپیکر ہے دوست مزاری صاحب, وہ اس وقت نہ دیانتدار رہے, نہ امانت دار رہے, نہ صادق رہے, نہ امین رہے, نہ وہ آئین کے اور قانون کے جناب کسٹوڈین رہے. اپنے طرز عمل سے, اپنے رویے سے, جب رات کے اندھیرے میں انہوں نے ایک سادہ پیج کے اوپر گزٹڈ نوٹیفیکیشن کے بجائے اپنے سائن سے حمزہ شہباز کے ساتھ ملی بھگت کر کے جب وہ اجلاس بلانے لگے ہیں کہ جو 100% ناجائز اور انلیگل تھا, غیر آئینی اور غیر قانونی تھا, تو یہ چیز ثابت کرتی ہے کہ وہ پارشل ہے, وہ امپارشل نہیں ہے, وہ جانبدار ہے, وہ غیر جانبدار نہیں ہے. آج ہم نے عدالت عالیہ کے سامنے یہ ساری پکچر رکھی ہے اور اس وقت کی جو موجودہ آئینی اور قانونی پوزیشن ہے اس میں پینل آف چیئرمین ہی سب سے سوٹیبل, اپروپریٹ, آپٹیمل, اور جو آئین اور قانون جو اسمبلی کے رولز اینڈ پروسیجرز ہیں اس کے مطابق پینل آف چیئرمین جو ہے وہ الیکشن کنڈکٹ کرنے کا اور ایز اے پریزائڈنگ افسر اپنا فریضہ سر انجام دینے کے حوالے سے سوٹیبل ہے. ہمیں تو یہ امید ہے انشاءاللہ عدالت عالیہ ہماری ان ساری گزارشات, ہمارے ان دلائل اور آئین اور قانون کے اور اسمبلی کے جو رولز اینڈ پروسیجرز ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے یہی فیصلہ دیں گے. لیکن جو فیصلہ بھی آئے گا, ہم آئین اور قانون کو ماننے والے لوگ ہیں, ہم اپنا سر جھکائیں گے. آئین اور قانون کے مطابق انشاءاللہ عمران خان صاحب کی قیادت میں اور چودھری پرویز لائی صاحب کی قیادت میں ہم یہاں پہ پنجاب اسمبلی میں کسی قسم کی کوئی لا لیسنس کریٹ نہیں کریں گے. لا لیسنس کریٹ کی پچھلے 3.5 سالوں میں اس رجیم میں کم از کم 20 سے 25 دفعہ مار دھاڑ, توڑ پھوڑ, گنڈا گردی اور فسطائیت حمزہ شہباز کی قیادت میں, رانا مشہود کی قیادت میں, عظمیٰ بخاری صاحبہ کی قیادت میں یہاں پر 20 دفعہ آپ نے دیکھی اور آخری یہ بھی دیکھ لی. ہمارا پی ٹی آئی کا یہ سٹائل نہیں ہے. پی ٹی آئی اور کاف لیگ نے پنجاب اسمبلی کے اندر ہم نے کبھی یہ رویہ نہیں رکھا, اور انشاءاللہ اب بھی جو عدالت عالیہ کا فیصلہ آئے گا اس کو منو ان جناب ہم امپلیمنٹ کریں گے. جی آپ بس آپ نے بات کر دی. بس جی جناب سوال سر یہ بتائیے گا کہ میڈیا کے حوالے سے کلیئر کر دیں, کل میڈیا کو انٹری دی جائے گی, کیا میڈیا تمام کور کرے گا بھرپور انداز میں؟ دیکھیں ابھی جناب عدالت عالیہ کی طرف سے بھی, لاہور ہائی کورٹ کی طرف سے بھی جو آج ہیئرنگ ہوئی ہے اس ہیئرنگ کے اندر جتنی کوئی ان کے ریمارکس تھے اور ان کی جو انٹینشنز تھی وہ تقریباً ساروں نے ٹی وی چینلوں پہ دیکھی ٹکٹس کی صورت میں. تو امید ہے کہ انشاءاللہ آپ لوگ اندر ہی ہوں گے. اور اپنی صدر یہ کہتی ہیں کہ ہار اور گھڑی وہ عمران خان نے پہلے خریدے پھر سیل کیے, ان کی تو تنخواہ کوئی نہیں تھی, کوئی ذریعہ آمدن نہیں ہے, تو کیسے خرید کے سیل کر دیا؟ دیکھو یہ اس ایشو کے اوپر فواد چوئی صاحب نے بڑا اچھا جواب دیا ہے اور وفاق سے متعلقہ ہے, لیکن اس میں جو بھی لیگل وے تھا اس لیگل وے کے اندر ہی جو ہے وہ سارا پروسیس ایگزیکیوٹ ہوا ہے. لیکن ایک چیز میں پوچھوں گا بیگم صفدر روان صاحبہ کے سوال پہ, لک ہو از ٹاکنگ, ایک ہار کے اوپر جو ہے نا کرنے والی جس نے پورا پاکستان لوٹ کے کھا گئے, تو ڈکار بھی نہیں ماریا, اور چلو ڈکار مار لو, بیچ میں پانی پی لو, بیچ میں سا لے لو, جنہوں نے چھکو چھک 35 سال انے واہ اس ملک کو لوٹا, اب وہ جناب حاجن اور نمازن بن کے جناب سوال پوچھتی پھر رہی ہیں, تو ان کو سوال کرنے سے پہلے اپنا آپ دیکھنا چاہیے. اچھا پی ٹی آئی کی طرف سے الزام لگایا جا رہا ہے کہ اغوا کیا گیا ہے, لیکن ڈی آئی جی نے کورٹ کے اندر کہا کہ نہ کوئی اپلیکیشن آئی ہے, نہ کوئی ایف آئی آر درج ہوئی کس کے اغوا. یار دیکھو اس پہ جو ہے نا کیا کہتے ہیں وہ شعر کیا ہے جی, کیا ہے وہ, کوئی جانے نہ جانے, نہیں جو ہے نا کہتے ہیں نا کہ کوئی جانے نہ جانے ہر ایک کو پتہ ہے,
کہ جناب کیا ہو رہا ہے. یہ آپ کا جو پہلے ہوٹل تھا جناب گلبرگ کے اندر, وہاں کن کو پابند کیا ہوا تھا ویگنوں میں بٹھا کے اور جناب فلائنگ کوچوں میں بٹھا کے بیگم صفدر روان صاحبہ اور یہ جناب حمزہ شہباز کس طرح لا رہے تھے اور چھوڑ رہے تھے. اور اب جناب وہ ایئرپورٹ کے قریب جو انہوں نے ایک بنایا ہوا ہے جناب سیاسی چنڈو خانہ, وہاں پہ کس طریقے سے بند کیا ہوا ہے, نہ بیوی بچوں کو ملنے دے رہے ہیں, نہ بہن بھائیوں کو ملنے دے رہے ہیں. تو یہ پابندی ہے, لیکن انہیں مفادات کے تحت بند کیا ہوا ہے نا, وہ بیچارے ابھی مجبور ہیں. لیکن سوشل میڈیا, الیکٹرانک میڈیا میں جتنا مرضی کوئی بلیک آؤٹ ہو جائے پی ٹی آئی اس کے جلسے یا اس کی پریس کانفرنس, سوشل میڈیا کے ذریعے سے ایک ایک چیز ان تک پہنچ رہی ہے. اور میں نے جو اپنی ساری گفتگو آج رکھی ہے, انشاءاللہ اللہ پاک کے کرم سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی خاطر اور اس پاکستان کے اندر جو بیرونی طاقتوں کی سازش ہے یا مداخلت ہے, اس کو جان کے اور مان کے کسی کا تو ایمان جاگے گا. کوئی تو یزید اور ابن زیاد کے لشکر میں ہور پیدا ہوگا, اور وہ ہور پیدا ہوگا انشاءاللہ, بڑے بڑے ہور پیدا ہوں گے, بے غم رہیں. ہاں جی, دیکھو آئین اور قانون کے مطابق پہلی ٹرن ہوگی, پہلا ایک سب سے پہلے الیکشن ہوگا, آئیز میں اور نوز میں لوگ ڈیوائیڈ ہو جائیں گے. جس نے تو 186 یا اس سے بب لے لیا پہلی ٹرن میں ہی, وہ بن جائے گا. ایک بندہ بھی الیکشن لڑ رہا ہو یا 100 لڑ رہے ہو, رول یہی ہے کہ اس نے 186 پہلی دفعہ لینے ہیں. اب سپوز اگر کوئی 186 نہ لے سکا, پھر جو ٹاپ 2 ہوں گے, ٹاپ 2 ان کے درمیان دوبارہ مقابلہ ہوگا. اس دوبارہ مقابلے میں اسمبلی ہال کے اندر بیٹھے ہوئے جتنے ٹوٹل ووٹ ہیں, ان میں ایک ووٹ سے بھی جو جیت جائے گا وہ بن جائے گا. اچھا, کانسیپٹ میں کہیں گے پی ٹی آئی کو ایک طرف اسمبلی سے سیدھے دے رہی ہے, ایک تو الیکشن لڑ رہی ہے. ہاں جی, اس الیکشن میں بھی اگر آئین اور قانون کی دھجیاں اڑائی گئیں لوٹوں کے ذریعے سے اور نوٹوں کے ذریعے سے, آپ نے جناب وائسرائے پاکستان کے نئے گورنر جنرل بن کے آپ پنجاب میں براجمان, اللہ نہ کرے اگر ہو گئے, تو پھر اگلا آپشن ہمارے پاس بھی ہے. اور عمران خان صاحب پی ٹی آئی کے چیئرمین ہیں, ان کے حوالے سے میرا نعرہ تو پچھلے 1.5 مہینے سے جو ہے نا وہ جگہ جگہ گونج رہا ہے کہ صلح ہو کہ جنگ ہو, عمران خان کے سنگ ہو. سب ہمیں پسند ہے خون ہو کے رنگ ہو. وہ کہیں گے ریزائن دو تو ریزائن دے دیں گے, وہ کہیں گے نہیں اپوزیشن کرنی ہے تو اپوزیشن کریں گے. آخری سوال باجی تھوڑے کو پریشانی ہو رہی ہے جناب فکر نہ جو سوال ہے. آصف علی زرداری صاحب کل ایک دوسرے کا گرے پڑتے, اج برا بڑے. چودھری پرویز لائی کی محنت ہے, ویکو وہ سامنے ویکو, تھوڑے سائڈ سے ہو جی, وہ سامنے ویکو چودھری پرویز لائی کی محنت. اسی ایک مزدور ہاں, 10 سال اسی ویلے بیٹھے رہے ہیں. چودھری پرویز لائی آیا, 10 سال تو دن رات مزدوری کی. چودھری پرویز لائی صاحب نے ختم نبوت کام کیتا, سارے کام کیتے, ویکو بلڈنگ والے تیار کی تھی. 10 سال اسی ویلے بیٹھے رہے تھے. بلڈنگ کی ہال کے اوپر چودھری پرویز لائی صاحب نے ناموس رسالت اور ختم نبوت کی آیات یہاں رقم کی. نذیر چوہان 10 سال میں میں تین کہہ رہے, میرا یار ہے, میرا بھائی ہے, صبح شام جانا کیا کرتا سی ناموس رسالت اور ختم نبوت. ایک مسلمان دی حیثیت نذیر چوہان دا کم از کم پہلا فرض بنتا ہے کہ کل جب چھٹ کے آئے گا نا اس جیل تو آ کے تو نعرہ مارنا ہے, نعرہ تکبیر اور نعرہ رسالت, اور اس تو بعد جا کے سیدھا ٹھپا لانا جا کے چودھری پرویز لائی دی جناب دیتے انشاءاللہ بنانا جے اگر تو پکا جناب سچا جناب اپنے آپ کو کہنا ہے عاشق رسول تو جے پھر انج ہی ہے تو پھر ٹھیک ہے, ہاؤسنگ سکیماں بھی چلاؤ تو موج ملنگا دی. اللہ حافظ.